प्रोग्राम बढ़ गया, फिर आपने कहा चढ़ गया, मैंने कह दिया अड़ गया। क्या है प्रोग्राम बढ़ गया? وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ پھر پروگرام جاری رہا، تو میں نے کہا نہیں، پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جس کو آپ سب بھی جانتے ہوں گے، شیر افضل مروت، جو کہتے تھے پروگرام بڑھ گیا۔ تو پہلے ان کا یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں ہوں نادر علی۔ ہر جائز بات پر ہمیشہ یہ اڑ گیا، شیر افضل مروت، پروگرام کیسے بڑھ گیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری جان، تھینک یو سو مچ آپ نے دیدار کرانے کا۔ ایک آرٹسٹ کی اصل دولت ہے اپریسیشن۔ آپ نے اتنی دولت دی مجھے، اتنی دولت دی کہ میرے پاس رکھنے کی اب جگہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے متعلق کہی ہے وہ میرے دل سے نکلی ہے، اور دل سے دعائیں آپ کے لیے، آپ کی بچوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے نکلی ہیں۔ یہ شاید آپ کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی خدمت خلق بھی ہے۔ معاشرے کے وہ لوگ جو بڑے ہی تناؤ کا شکار ہو، بڑے ہی ڈپریشن کا شکار ہو، اور جو ایسے حالت میں ہو نا کہ کسی کے ساتھ بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے ہو، ان کے لیے آپ کے پرینکس دیکھنا یا آپ کو دیکھنا یا آپ کو سننا تریاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے لیے تریاک کا کام کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جن کو نہیں پتہ ان کو میں بتاؤں کہ مروت صاحب، مجھے ایک دن میسج آتا ہے کہ بھائی میں شیر افضل مروت صاحب بات کر رہا ہوں، اور پھر جب ویڈیو کال آتی ہے اور پھر جو انہوں نے محبت نچھاور کی، تو وہ مجھے وہیں سے اندازہ ہو گیا، اور مجھے اپنے کام پہ جو 1% پراؤڈ ہوا کہ یار مجھے ایسی شخصیت جو کہ اتنا زیادہ پڑھی لکھی اور اتنا پاکستان کے لیے درد رکھتی ہیں، وہ اپریشیٹ کریں، یہ میرے لیے خیر بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ آپ یقین کریں کہ سیم ڈے پہ مجھے کپل شرما نے پیغام دیا، آپ کی طرح، خیر انہوں نے چھوٹا دیا، آپ نے تو پورا وہ ٹیوب ویل ہی کھول دیا نا پر، اور وہ مجھے جو ذاتی طور پہ، وہ تو خیر ان کا بھی بڑا پن ہے، اللہ انہیں کامیابیاں مقدر کرے۔ اور بھی آپ کے لیے میں یہ احسان اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، یہ احسان آپ کا میں اپنے اوپر رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو ان گنت لوگوں پہ احسان کیا ہے اس کا آپ کو ادراک ہی نہیں ہے۔ میں ایک گمنام شخص تھا آپ کے لیے، آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ میں کس طور آپ سے متاثر ہوا، کیوں کر اور کیسے میں نے آپ کے پرینک سے، آپ کے مزاحیہ جملوں سے اور آپ کی باتوں سے میں نہ کہ صرف محظوظ ہوا، بلکہ میں بیسیکلی نارمل زندگی میں واپس آیا۔ یہ وہ لوگ جو ڈپریشن کے مریض رہے ہو، جو ٹریجڈیز کا شکار رہے ہو، ان کو بہت زیادہ اس چیز کا علم ہے۔ کبھی آپ سائیکیٹرسٹ سے ملیں تو آپ کو بتائیں گے مختلف قسم کی تھراپیز ہوتی ہے، اور میں لوگ چھپاتے ہیں لیکن میں شاید اور نہیں سمجھتا ہوں، میں زندگی میں ماضی میں کٹھن مراحل سے گزرا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ زندگی بڑی ہی بوجھ سی محسوس ہو رہی تھی، اور میں آپ کے پرینکس کی ایڈکشن مجھے پڑ چکی تھی۔ تو جب بھی ٹینشن جو تھی یا تناؤ کی کیفیت بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتی تھی، اور یہ جب آپ تناؤ کے شکار ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے آپ کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہو سوائے اس کے کہ آپ دوائیوں پہ انحصار کریں، تو اور آپ اکیلے بھی ہو، تو میں اس زمانے میں اکیلا بھی تھا اور بہت سے مسائل میں گرا ہوا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، پورے مجھے پتہ ہے کہ میری یہ بات جو ہے پورے ملک تک، تمام لوگوں تک جائے گی، لیکن آپ کے پرینکس نے ہمیں زندگی میں واپس لائے۔ بہت دور ہم جا چکے تھے، اور میں کبھی کبھار اپنے بچوں کو کہتا بھی ہوں، میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کے اوپر اگر باپ کا سایہ ہیں تو یہ اس شخص کے طفیل ہیں۔ یہ آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ ٹینشن جو ہے، یہ ڈپریشن جو ہے،
یہ کتنی مہلک بیماری ہے. اور اس وقت یہ 7 سال ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی اینٹی ڈپریشن گولی نہیں لی ہے، نہ پھر کبھی ٹینشن میرے نزدیک پت کا ہے، یعنی نزدیک آنے ہی نہیں دیا. اتنا اعصابی طور پہ مینٹلی میں مضبوط ہوا کہ اب جو ہیں بہت اللہ نہ کرے لیکن بہت بڑے سے بڑا ضیاع یا نقصان جو ہے نا وہ مجھے کسی ڈپریشن یا ٹینشن میں نہیں لے جا سکتا ہے. واہ واہ مروت صاحب، یہ آپ کا بڑا پن ہے. اور میں نے ایک بات کی تھی معزز خواتین و حضرات کہ شہرت جو ہے نا یہ شیرنی کا دودھ ہے، اسے صرف شیر ہی ہضم کر سکتا ہے. شیر بھائی کے نام کے ساتھ شیر بھی لکھا ہے. اور جس طرح آپ کو پاکستانی عوام نے اپریشیٹ کیا اور جتنا سراہا آپ کے اوپر اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جب آپ کو پاورز میں آئیں گے تو آپ نے انشاءاللہ پھر مجھے امید ہے کہ آپ ڈیلیوری پہ بھی آئیں گے کہ اب ہم نے ڈیلیوری کرنی ہے. مروت صاحب، ابھی آپ خان صاحب سے کتنا ٹائم پہلے ملے؟ 5 دن قبل. 5 دن پہلے. کیسی ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے؟ خان صاحب جو ہیں، میں چونکہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ میں عدلیہ میں جج رہا ہوں کوئی 15-16 سال. جی. اور زندگی میں ہمارے ہاں بڑے اتار چڑھاؤ ہمارے علاقے میں رہے، دہشت گردی رہی، بدامنی رہی. اور بحیثیت وکیل میں نے بڑے بڑے جفادری غنڈوں کو بھی دیکھا، دہشت گردوں کو بھی دیکھا، بڑے دلیر اور بزدل لوگوں کو بھی دیکھا. پوری زندگی میری بیسیکلی 32 سال جو ہیں وہ اس نظامی انصاف سے اور خصوصاً کرمنل جسٹس سسٹم سے وابستہ رہی ہے. میں زندگی میں ہمیشہ دلیر لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں. عمران خان کی جو واحد چیز ہیں جو کہ انہیں انتہائی ممتاز کرتی ہیں وہ ہیں ان کی دلیری. میں نے آج تک ایسی ماں نہیں دیکھی ہے جس نے اتنا دلیر بیٹا جنا ہو. اور جب بھی اس کے پاس جیل میں جاتے ہیں آج تک انہوں نے کبھی یہ سوال ہم سے نہیں کیا ہے کہ میری ضمانت کب ہوگی، میں رہا کب ہوں گا. اچھا. کبھی انہوں نے یہ سوال ہی نہیں کیا ہے. اور آپ یقین کریں جب یہ ابتدا میں گرفتار ہوا نا، اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا تو ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی جاتی تھی کہ جی یہ ایڈکشن ہے ان کو ڈرگس کی، کوکین کی. اور چونکہ زندگی میں یہ جیل نہیں گیا تھا تو میں خود بڑا شاکی تھا. اور جب میں اٹک جیل گیا نا تو ان کو 4-5 ایام ہو چکے تھے. تو سارے جو اینٹی عمران خان فورسز ہیں ان سب نے وہاں پہ ڈیرا ڈالا ہوا تھا کہ خان صاحب اب کچھ ڈیمانڈ کریں گے یا اب کچھ مانگیں گے. اور جب 8 دن گزر گئے اور خان صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا تو انہوں نے خان صاحب کے ڈرگ ٹیسٹ کے لیے یورین اور بلڈ ٹیسٹ لیے، کیونکہ ڈاپ ٹیسٹ. ہاں. اور اس میں آپ کو میں عرض کر دوں کہ کرمنل جو نارکوٹکس کی پریکٹس جو میں کرتا ہوں، یہ جو چرس ہیں یا کوکین ہیں یہ بلڈ میں 3 سے 9 ماہ تک جو ہیں رہتے ہیں. وہ آپ کے ٹیسٹ جو ہے اگر ایک کش بھی لگاؤ تو بالکل. اچھا. تو خان صاحب کے جب ٹیسٹ ہوئے نا تو بڑی ان کو شاک ہوا کہ کوئی ٹیسٹ میں دور دور تک کسی قسم کے ڈرگز نارکوٹکس کی کوئی جو ہے شائبہ تک نہیں تھا. خان صاحب سے ہم نے ہمت سیکھی ہے. خدا نے کیا اس کو لیڈر بنایا ہے. اور اگر خان ٹوٹ جاتا یا کمزور پڑ جاتا 8 فروری کو اتنا بڑا انقلاب نہ آتا. میں نے زندگی میں اتنے پریکٹس میں اور پشتونوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے دلیر انسان کو نہیں دیکھا ہے اور ایسے باحوصلہ آدمی کو. اور ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہے. اور ابھی بھی جب ہم جاتے ہیں تو بجائے اس کی کہ ہم ان کی ہمت بندائیں وہ ہماری ہمت بنداتا ہے، وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. دیٹ از سم تھنگ جو شاید ہی کسی پاکستان کے کسی اور لیڈر میں یہ پایا جائے. خان صاحب کے علاوہ بسائڈز عمران خان آپ کا فیوریٹ لیڈر کون تھا یا کون ہے، اگر ان کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو لیڈر کی اصطلاح جو ہے نا اور تعریف وہ تو خان صاحب کو دیکھ کے میں سمجھاؤں کہ لیڈر تو یہ ہوتا ہے. اگر کوئی لیڈر کیونکہ آپ اکثر بے نظیر صاحبہ کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں.
بےنظیر آن بھٹو، ریکارڈ، دیکھیں بےنظیر بھٹو صاحبہ شہید شہید، محترمہ نے بڑی اسٹرگل کی اپنی زندگی میں، بڑی تکالیف اس خاندان نے اٹھائی، اور پھر جو ہیں ان کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن وہ جو ان کا گزر جانا تھا نا، اس نے پاکستان میں بڑے لوگوں کے دلوں میں اس خاندان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے محبت، رحم یہ جگہ بنائی ہوئی ہے۔ صحیح۔ میں نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میرا کوئی اتنا زندگی میں کبھی تعلق نہیں رہا کہ میں ان کو قریب سے دیکھتا، لیکن جو لفظ لیڈر ہے، وہ لیڈر اگر جو شخص عمران خان کے نزدیک رہ جائے اور ان کو نزدیک سے دیکھ لے تو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ انتہائی رسپیکٹ ہے میری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے، اس کی اسٹرگل کو، اس کی جدوجہد کو میں بڑی ستائش کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور کمال کی ایک خاتون گزری ہے۔ لیڈر جو ہے، میں نے اپنی زندگی میں شاید کسی اور کو، میں عمران خان کے بعد لیڈر کی اصطلاح پہ شاید اسی کو، کیونکہ میں کبھی محترمہ کی اتنا نزدیک رہا نہیں ہوں کہ میں ان کے ان خصوصیات کے بارے میں بتاتا جو میں نے میں تو دیکھ رہا ہوں، سامنے بیٹھے، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ پروگرام بڑھ گیا، پھر آپ نے کہا چڑھ گیا، یہ دوسرے نمبر پہ آئے گا، میں نے کہہ دیا اڑ گیا۔ اچھا 3 تو یہ کیا ہے؟ پروگرام بڑھ گیا، زبان زد عام، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ویورز، امید ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہوگی، جس میں نادر بھائی نے قیدی نمبر 804 کے بارے میں سوال کیا، جس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ میں 32 سال یہ وکالت کرتا رہوں، لیکن اپنی زندگی میں ایسا مرد مجاہد نہیں دیکھا جو گھبرا گیا۔ وہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ میری 3-4 دن پہلے عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ گرنے والا نہیں، وہ جھکنے والا نہیں، اور نہ وہ کسی کو جھکنے دے گا۔ انہوں نے پی ڈی ایم حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بولتے تھے کہ عمران خان نشہ کرتا ہے، لیکن عمران خان کے تمام ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، کوئی نشہ آور چیز اس میں نہیں آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں عمران خان کے علاوہ کسی کو لیڈر تسلیم نہیں کرتا، میرا پہلا لیڈر بھی یہی ہے اور موت تک میرا لیڈر عمران خان ہی رہے گا، اس کے علاوہ میں کسی کو پارٹی میں لیڈر نہیں مانتا۔ نادر بھائی نے جب مریم نواز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتا، کیونکہ وہ سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر وزیر اعلیٰ نہیں۔ وزیر اعلیٰ وہی ہوتا ہے جو عوام کے ووٹوں پر منتخب ہو کر آئے اور عوام کی مکمل حمایت حاصل ہو، تب یہ ملک ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید اپنے بارے میں بتایا کہ پروگرام بڑھ گیا کے بارے میں جب نادر علی بھائی نے سوال کیا تو انہوں نے کھل کر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نادر بھائی کے پرینک بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور بہت دلچسپی رکھتا ہوں۔ ان پرینک کی وجہ سے مجھے ایک محبت ملی ہے جو میرے دل میں قائم ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔